نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی علم کی فضیلت پر۔ طلبا جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی مبارک بنا دیتے ہیں۔ جب ان کی برکت سے وہ مقام اور جگہ ایسی بابرکت بن جاتی ہے تو ان طلبا کی اپنی ذات کی کیا برکت ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان علم حاصل کرنے والوں کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رد نہیں فرماتے، وہ قبول فرماتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ والے گزرے، وہ ان کے اوپر ایک وقت ایسا آ گیا، حالت ایسی ہو گئی جو قبض کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہیں تو جو روحانی کیفیت اللہ کی طرف سے ان کو حاصل تھی وہ نہیں آ رہی، روحانیت رک گئی۔ وہ جو ایک زبردست کیفیت ہوتی ہے وہ بند ہو جانا، اس کو قبض کہتے ہیں۔ تو اب اللہ سے بڑا گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ یہ کھل جائے، یہ حالت صحیح ہو جائے اور آپ کے ذکر میں مزہ آنے لگ جائے، وہی جو پہلی والی حالت تھی۔ اب کسی نے کہا کہ آپ اپنے مدرسے کے جا کے نا طلبا سے دعا کے لیے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں کہ آپ کی قبض کی حالت جو ہے وہ بسط کی حالت میں تبدیل ہو جائے، یعنی کھل جائے۔ تو حضرت جو ہے چل کر آئے مدرسے کے اندر، تو طلبا نے دیکھ کر نا فوراً آپ کے اعزاز میں، آپ کے خوشی میں وہ کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کرنے لگ گئے، سلام کرنے لگ گئے۔ تو حضرت نے دیکھ کر کہا کہ بھئی دیکھو تم کیسے میرا اکرام کر رہے ہو اور کیسے مجھے بزرگ سمجھ رہے ہو، اللہ والا کہہ رہے ہو، جبکہ میں تو تم سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم طلبا نے میری اس کیفیت اور حالت کو صحیح ہونے کے لیے نہ دعا کرنی ہے، اب تم لوگ میرے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ آپ کا مقام دیکھو کدھر پہنچا ہے، جو علم دین حاصل کرنے والے طلبا، ہم تو ان کو کسی وارے میں ہی نہیں لاتے، کسی کھاتے میں، سچ بتا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج چلا ہوا ہے، عام ہوا ہوا ہے کہ اچھا مدرسے کا طالب علم، چلو ٹھیک، اچھا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، فلانے اسکول میں 50,000 وہاں کی فیس ہے، ایڈمیشن 2 لاکھ روپے، فلانا ڈمکانا، اچھا مدرسے کا طالب علم، ہاں بھائی کی روٹی کھاتا ہو۔ ارے بھائی تمہیں اندازہ ہی نہیں، تمہارا اسکول کا بچہ بھی اس کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے، بھلے وہ مہنگی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ تمہارے کل کام مشکل آئے۔ اگر تم نے اس کو دین نہیں پڑھایا اور دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں دلائیں تو یہ طلبا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے باقاعدہ، آپ نے واضح فرمایا کہ جنت تو ان کی طلبگار ہے، جنت ان کی منتظر ہے، ویٹ کر رہی ہے ان کا، طلبا کا، علم دین حاصل کرنے والے کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ جنت خود کہتی ہے کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اتنی ان کی وقت، حیثیت، عزت اور اللہ کا مقام ہے۔ حالانکہ اسکول کے اسٹوڈنٹ کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ہاں اگر اس نے بھی علم دین کی نیت کر کے وہ جاتا ہے نا پڑھنے، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہوگا، ورنہ خالص مدارس کے طلبا، دین کا علم سیکھنے سکھانے والے، ان کے لیے دیکھیں جنت بھی منتظر ہے، انتظار میں ہے کہ یہ کب میرے پاس آئیں گے۔ بتائیں، جس کا جنت انتظار کر رہی ہو، جس طالب علم کی دعائیں رد نہ ہو رہی ہوں، قبول ہو رہی ہوں براہ راست، جس کو اللہ والے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں،
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اسی طرح بنا دے کہ ہم بھی علم دین حاصل کرنے کا نا شوق اور ذوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اب دیکھیں نماز جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں نا گنی نہیں جاتی، کتنی نمازیں پڑھی دن میں، فرائض کی علاوہ جو ہے نوافل اس نے کتنے پڑھے، ٹھیک ہے، اضافی نمازیں کتنی پڑھی، کتنی تسبیحات پڑھی، کتنے پارے پڑھے، یہ اللہ نہیں گنتے، بلکہ اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ کس اس عمل کو اس نے کس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بھاری وزن کے ساتھ اس کو کیا۔ وزن اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں وزن کیا جاتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے بتایا کہ ہمارے ہاں عمل کا وزن ہوتا ہے، اور یہی نماز جو ہم نے پڑھی اس کا حدیث سے پتہ چلتا ہے 27 گنا وزن بڑھ جاتا ہے۔ چند تسبیحات ہم نے آپ کو بتائی، اس سے اور وزن بڑھتا ہے، 11% اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر مسجد نبوی میں پڑھے گا 50,000 نمازوں کا وزن بڑھ جائے گا، اور حرم میں پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا وزن اس میں بڑھ جائے گا۔ اگر مسواک کر کے پڑھے گا تو 70 گنا زیادہ اضافی وزن بڑھ جائے گا۔ جہاد کی نیت سے اسلحہ رکھ کے پڑھے گا 70 گنا اور بڑھ جائے گا، اور امامہ باندھ کے پڑھے گا 70 گنا اور بڑھے گا، اسی جماعت کے ساتھ والی نماز کے اندر۔ تو بہرحال میں بھی بھائی کوشش کروں، ارادہ کروں، آپ بھی نیت کریں، خصوصاً مسواک تو یہ بہت ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو کرنے کے اندر بھی بہت ساری سنت ہیں، انشاءاللہ وہ بھی طریقہ ہم سیکھیں گے، کبھی میں لے آؤں گا، اور طریقہ اس کو پکڑنے کا، کرنے کا، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ سکھلایا ہے مسواک کرنے کا۔ اس میں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے، ورنہ یہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا، اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ اگر خالی پیٹ آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے، زبان پہ ذائقہ گیا تو یہ معدے میں پہنچتا ہے، اور اس سے اکثر کینسر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ کیمیکل ہے۔ جو قدرتی مسواک ہے نا، یہ سب سے بہترین علاج ہے، منہ کی صفائی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے منہ سے نا خوشبو بہت آتی تھی، تو لوگوں نے، طلبہ نے بڑا پوچھا، ایک طالب علم تو چپک گیا، پیچھے پڑ گیا، نہیں حضرت بتائیں یہ اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ کہتے تھے بھائی میں تو مسواک کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا، کوئی خوشبو نہیں، نہ کوئی الائچی کھاتا ہوں، نہ کوئی ہو۔ تو کہنے لگا نہیں مجھے تو پتہ کرنا ہے۔ کہنے لگے بھائی تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا، میں تجھے بتاتا ہوں، شاید یہ وجہ ہو کہ ایک دفعہ جو ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی علیہ السلام نے نا اس قصے کا مجھے جو تھوڑا سا مفہوم یاد ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نا قرآن کی تلاوت بہت اچھی کرتا تھا، تو انہوں نے، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ بھائی میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے نا مجھے یہاں پہ چوما، بس اس کے بعد جب میں جاگا نا، اٹھا، تو اس کے بعد سے بس یہ میرے نا منہ سے خوشبو ہی آتی ہے بس۔ تو لوگ بڑا حیران ہوتے تھے، ان کے قریب ہو کے نا جان بوجھ کے ان سے خوشبو کو سونگھتے تھے، جیسے آپ کو کہیں سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، یار ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوبصورت عجیب خوشبو ہے، میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو ایسے لوگ ان کے پھر قریب آتے تھے۔ اللہ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں، قریب لے آتے ہیں۔ ایک علم کی بھی دولت ایسی ہے کہ لوگ محبت سے قریب آتے ہیں۔ گناہ سے آپ پکی توبہ کر لینا تو اللہ لوگوں کو آپ سے محبت کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ قدرتی فطرت ہے، آپ کا دل چاہے گا، آپ کچھ نہ کریں نا، آپ کا دل چاہے گا اس بندے کے قریب ہوں میں، آپ کا دل چاہے گا اس بندے کا میں اکرام کروں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، یا اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے گپ شپ کروں، اس سے باتیں کروں، اس کے پاس جڑوں، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا، اور اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے معاہدہ اپنا پکا کر لیتے ہیں نا، گناہ سے آپ نے پکی ٹھکی توبہ کر لی، اللہ میں اب گناہ کروں گا ہی نہیں، اب میں آپ کا دوست ہوں،
پھر اللہ اپنے دوستوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ مغرب کے بعد طالب بالغہ کی کلاس ہوگی.